بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی، جو کہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ اگر جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری ٹیم کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، آپ کو لمحہ بہ لمحہ تمام تر صورتحال سے ملکی اور بین الاقوامی وہ بھی آپ تک آگاہ ہو سکے، اور آپ کی فیڈ بیک کی ہمیں جو ہے وہ اشد ضرورت ہے کہ آپ اپنے فیڈ بیک ضرور دیں، اور تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے، اور اگر تنقید کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ان کے لیے سیکھنے کے لیے کا موقع ہوگا۔ بات کریں گے خواتین کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، گریٹر جو مسئلہ بنا لاہور کا، پھر اس کے بعد افغانستان میں، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے سارے تمام ممالک کی طرف سے وہ یہی ہے کہ خواتین کے ساتھ یعنی کیا سلوک کیا جائے گا طالبان کی طرف سے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور کیونکہ جو ریجیڈیٹی اس سے پہلے نظر آئی 1996 میں، اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے اس میں بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے۔ فلیکسیبلٹی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو ان کے ذہن میں اسلام کا طرز تھا وہ ایک اور تھا، لیکن اگر ٹرو اسلام کی بات کریں تو اسلام ایک ماڈرن مذہب ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہیں بھی زبردستی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس میں اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ اسلام پھیلایا گیا ہے۔ تو جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب طالبان نے اخلاق کے ذریعے ہی کچھ میسیجز ایسے دیے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کابل کو فتح کیا اور آتے ہی انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، اور اس کو ریزمبلنس دی جا رہی ہے کہ جو جس طریقے سے فتح مکہ ہوا اسی طریقے سے کابل کو فتح کیا گیا، اور ایک اس طرح کا میسیج دیا جا رہا ہے، اور اس طرح کا ایک فلاحی ریاست کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں بھی اس طرح کی ریاست بنائی جائے گی۔ اچھا، اب بات ہوئی ہے جناب کہ طالبان نے خاتون اینکر سے نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ کام سے بھی روک دیا، اور اس حوالے سے خواتین کا کچھ احتجاج بھی ہوا ہے افغانستان میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ جن ایریاز میں وہ کاروبار کر رہی ہیں یا جابز کر رہی ہیں ان کو روکا نہ جائے۔ لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، دو طرح کی متضاد رائے ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں دوسری رائے نہیں، بالکل کلیئر ہے کہ ایک خاتون اینکر کو باقاعدہ طور پر روکا بھی گیا ہے، اور اس کے حوالے انہوں نے اپنا شناخت بھی دکھائی ہے، آئی ڈی کارڈ بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود یہ روکا گیا۔ دوسری طرف خواتین کا احتجاج جو ہے وہ 4-5 خواتین صرف کھڑی ہیں، انہوں نے تصویر ایک پکچر یعنی سیشن کیا، فوٹو سیشن جس کو کہتے ہیں، اور پوری دنیا تک پھیلا دیا کہ طالبان جو ہے وہ شاید رائٹس نہیں دے رہے خواتین کے حوالے سے۔ اب اس کا جو رد عمل آیا سامنے، ایک تو یہ طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے جس میں خواتین کو روکا گیا ہو۔ اگر ان کے جو کاروبار ہیں، جو حلال یعنی کاروبار ہیں، جائز کاروبار ہیں، کسی بھی کاروبار سے خواتین کو نہیں روکا گیا۔ خواتین کو جابز کے لیے باقاعدہ طور پر خود کہا گیا کہ آپ جو ڈاکٹرز ہیں خواتین، جو ٹیچرز ہیں، جو اسکول اوپن کیے گئے ہیں، ان کو بالکل نہیں روکا گیا، اور یہ جو ہے وہ ایک غلط فہمی اور بے بنیاد پراپوگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف راولپنڈی کا ہی میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ راولپنڈی میں ہسپتال میں خاتون جو ہے ڈاکٹر نے دوران ڈیلیوری بچے کی گردن کاٹ لی اور اس کے بعد بھاگ گئی وہ۔ یہ ابھی تک احتجاج بھی جاری ہے۔ یہ راولپنڈی میں چاندنی چوک کے نزدیک ہی راضی ہاسپٹل ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی وہ جماعت اسلامی کا ایک فلاحی ادارہ ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر بہت سی عوام جاتی ہے، وہاں فلاحی کام ہوتا ہے، یعنی بہت کم فی کے ساتھ وہاں پہ چیک اپ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اس پر رات سے وہاں پر احتجاج بھی ہوا، اور اس پہ بڑی آواز بھی اٹھائی گئی کہ ڈاکٹر کا اس طریقے سے یہ اقدام جو ہے وہ نہ صرف ایک بہت بڑے ادارے کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، بلکہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر بھی غائب ہے، اور یہ اتنا بڑا مس ہیپ کیسے ہوا، اور ظاہر ہے ابھی تک لواحقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو بھی ہوا وہ اس طرح کے بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لودھرا میں 2 لڑکوں کی 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار تو ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات رک نہیں پا رہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک رکشے کے پیچھے جو ہے وہ جس طریقے سے اوباش نوجوان جو ہے وہ کس طریقے سے پنجاب میں، آلدو آئی جی پنجاب نے نوٹس تو لے لیا، لیکن اس طرح کے واقعات کو کبھی کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کی بنانے کی حد تک، یا لوگوں کو پھیلانے کی حد تک، یا اس میں اپنے سوشل میڈیا میں فیمس ہونے کی حد تک جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ اگر اس طرح کی معاملات جہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں اس کے پہ فوراً جو ہے وہ اگر پراپر قانون سازی ہو، اس پہ امپلیمنٹیشن ہو، اور قانون سازی کے ساتھ امپلیمنٹیشن بھی ہو، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ
کہیں بھی سائبر کرائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو FIA یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو جناب اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فورس ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی سفارش کر کے بڑی مشکل سے کیا جائے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے۔ پھر جو لوگ جاتے ہیں ان کو خود ہی کبھی کبھی تو بیسک چیزیں خود ٹول نہیں آتے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے، تو یہ جو چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹی میں مزید بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اگر قانون سازی اچھی پراپر طریقے سے ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی FIA کے پاس، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور پراپر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، سزا و جزا کا قانون مکمل ہوگا، تو ڈیفینیٹلی لوگ پھر یعنی اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ بچتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر اس طرح کی شرارتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور کبھی کبھی وہ شرارت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس میں ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکی جیل میں ان پر حملہ کیا گیا، اور حملہ اس وقت ہوا جب ایک طرف افغانستان میں اقتدار امریکن سے چھین لیا گیا، اسی وقت جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اٹیک ہوا۔ یہ میسج دیا گیا یا یہ ایک آپ غیر فطری جو طور پر جو ہوا، یعنی یہ چیزیں دیکھنی ہوگی کہ یہ ایک فطری طور پر ہوا یا غیر فطری طور پر باقاعدہ طور پر ڈیلیبریٹلی یہ کام کروایا گیا اور ایک میسج دیا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ پر اٹیک ہوگا جیل میں، تو وہ ایک خبر بنے گی، یا اس میں سازش ہے۔ یہ چیزیں کہا جا رہا ہے کہ سامنے آنی چاہیے، اور کیونکہ اوورال اگر ہم خواتین کی بات کریں تو طالبان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراپر ایک اس حوالے سے نہ صرف ترجمان نے گفتگو کی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ خواتین کو اہم ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے جو صرف خواتین کے معاملات کو دیکھیں گی۔ یہ بڑا خوشائند ہوگا پوری دنیا کے لیے، کلیئر میسج ہوگا کہ جن طالبان پر صرف جو ہے وہ اس حوالے سے کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یا ان کو جاب نہیں کرنی دی جاتی، ان کو جو ہے وہ تعلیم نہیں دی جاتی، اس حوالے سے اگر طالبان کے درمیان ہی ایسی خواتین، پڑھی لکھی خواتین ہوں گی، ان کے جو ہے وہ ان کے اقدار میں بھی شامل ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی دنیا کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہوگا کہ اب کی بار طالبان جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جس طرح کے یعنی تحفظات ہیں ان تحفظات کو دور کیا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر ممالک جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ جو ان کو مسائل آ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین اور یورپی یونین نے بھی بڑے واضح کیا کہ ہیومن رائٹس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، باقی جو طالبان ہے ان کو ریکگنائز کرنا ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناگزیر ہو جائے گا ممالک کے لیے بھی۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔